बिस्मिल्लाह रहमान الرحیم مرد کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ مرد اگر یہ ایک صدقہ کر دے تو اس کی بیوی اور اس کی اولاد اور اس کی آنے والی نسلیں خوشحال ہو جائیں گی۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر مرد کا سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ صدقہ انسان کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے اور زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک مرد اپنی محنت، اپنی کمائی، اپنی مدد، اپنی سخاوت کے ذریعے کتنے ہی صدقات انجام دیتا ہے، مگر ان سب کے باوجود ایک سوال باقی رہ سکتا ہے، ایک کمی جو اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ ایک خاص صدقہ اپنی زندگی میں شامل نہ کر لے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد روزانہ کتنے صدقے کرتا ہے اور اسے خود احساس بھی نہیں ہوتا؟ وہ صبح نکلتا ہے، کبھی سخت دھوپ میں، کبھی ٹھنڈی ہوا میں، کبھی بارش کے اندر، صرف اس لیے کہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی، حلال رزق کما سکے۔ یہ محنت، یہ پسینہ، یہ تھکن، یہ سب کچھ خود میں ایک صدقہ ہے، کیونکہ جو شخص حلال کماتا ہے وہ صرف پیسے نہیں کماتا بلکہ اللہ کی رضا بھی کماتا ہے۔ پھر وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، ان کے کپڑے، ان کی تعلیم، ان کی ضروریات، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرتا ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے اپنی بیوی پر خرچ کرنا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اسے عزت دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے دوائی کھانا سہولتیں فراہم کرنا، یہ سب عظیم صدقات ہیں۔ واقعی یہ سب بہت بڑے صدقات ہیں، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، کیا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے یا اس سے بھی کوئی بڑا صدقہ ہے؟ اور صرف یہی نہیں، ایک مرد جب اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے، رشتہ داروں کا سہارا بنتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، کسی بیوہ کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ سب بھی صدقہ ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کے بوجھ کو اٹھا لینا، کسی کے دکھ کو بانٹ لینا، یہ سب چھوٹے چھوٹے صدقات ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں۔ واقعی یہ سب بہت بڑے صدقات ہیں، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، کیا یہ مرد کا سب سے بڑا صدقہ ہے یا اس سے بھی کوئی بڑا صدقہ ہے؟ ایک مرد جب کسی کو مسکرا کر دیکھتا ہے، کسی کو تسلی دیتا ہے، کسی کو امید دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ جب کسی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہے، کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، تو یہ سب صدقہ بن جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کتنے عظیم کام ہیں، واقعی یہ سب بہت بڑے صدقات ہیں، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، کیا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے یا اس سے بھی کوئی بڑا صدقہ ہے؟ سوچئے، ایک مرد دن بھر محنت کرتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب کے لیے اچھا ہو مگر اپنے ہی گھر میں اس کا رویہ مختلف ہو؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ باہر کے لوگ آپ کے صبر کو چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں، مگر گھر والے آپ کو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ باہر کے لوگوں کے لیے اچھا ہونا آسان ہے، مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنا اصل کمال ہے۔ اب ذرا غور کریں، ایک مرد اگر دنیا بھر میں صدقے کرتا رہے، لوگوں کی مدد کرتا رہے، ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے، لیکن اپنے ہی گھر میں سخت مزاج ہو، اپنے بچوں کے ساتھ غصے میں رہے، اپنی بیوی کے ساتھ تلخ رویہ رکھے، تو کیا وہ مکمل کامیاب ہو سکتا ہے؟
यही वो मकाम है जहाँ एक ऐसा सदका सामने आता है जो बाकी सब सदका से बढ़कर है। मर्द का सबसे बड़ा सदका ये नहीं कि वो सिर्फ पैसे खर्च करे, ये नहीं कि वो सिर्फ दूसरों की मदद करे, ये नहीं कि वो सिर्फ दुनिया को दिखाए कि वो कितना अच्छा है। मर्द का सबसे बड़ा सदका ये है कि वो अपने घर में नरम मिजाज हो, वो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत से पेश आए, अपने बच्चों के साथ शफकत से बात करे, अपने घर वालों के साथ खुश अखलाकी का मुजाहरा करे। जब वो थका हुआ घर आए और इसके बावजूद मुस्कुराकर अपने बच्चों से बात करे, ये सदका है। जब वो अपनी बीवी की बात को गौर से सुने, इसकी इज्जत करे, इसके जज्बात को समझे, ये सदका है। जब वो गुस्से को पी जाए, सख्ती को छोड़ दे और नरमी इख्तियार करे, ये सबसे बड़ा सदका है। क्योंकि ये वो सदका है जो सिर्फ माल से नहीं होता बल्कि दिल से होता है। ये वो सदका है जिसमें इंसान अपनी अना को कुर्बान करता है। ये वो सदका है जो घर को जन्नत बना देता है। एक नरम मिजाज मर्द अपने घर को सुकून देता है। इसकी बीवी इसके साथ खुद को महफूज महसूस करती है। इसके बच्चे इससे मोहब्बत करते हैं, इसके करीब रहना चाहते हैं। इसका घर खुशियों का मरकज़ बन जाता है। और यही असल कामयाबी है, क्योंकि अगर घर में सुकून ना हो तो बाहर की सारी कामयाबियां बेमानी हो जाती हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछें, क्या हम सिर्फ बाहर के लिए अच्छे हैं या अपने घर वालों के लिए भी? क्या हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सदका करते हैं या अपने रवैये से भी सदका देते हैं? याद रखें, मर्द का सबसे बड़ा सदका इसका इखलाक है, इसकी नरमी है, इसका अपने घर वालों के साथ अच्छा रवैया है। अगर ये सदका आ गया तो बाकी सब सदका खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीनों, सामाईन, इंसान की ज़िंदगी में कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर छोटे लगते हैं, मगर इनके असरात ज़मीन से आसमान तक फैल जाते हैं। सदका इन्हीं अमाल में से एक है। एक मर्द जब सुबह आँख खोलता है तो इसकी नीयत अगर दुरुस्त हो, इसका इरादा अगर खालिस हो, तो इसका पूरा दिन सदका बन सकता है। वो अपने घर से निकलता है, अपने कदमों से रिज़्क़ की तलाश में चलता है और हर कदम इसके लिए अजर बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसकी मेहनत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी है। वो पसीना बहाता है, थकन बर्दाश्त करता है, मुश्किलात से लड़ता है, मगर इसके दिल में एक ही मकसद होता है कि इसके घर वालों को कभी मोहताजी ना देखनी पड़े। यही नीयत इसकी मेहनत को सदका बना देती है। फिर जब वो कमाई लेकर घर लौटता है और अपने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखता है, तो ये मंजर खुद एक दुआ बन जाता है। बच्चों के हाथ में रोटी देना, इनके लिए लिबास खरीदना, इनकी तालीम का बंदोबस्त करना, ये सब वो सदक़ात हैं जिनका अजर सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहता बल्कि आखिरत में रोशनी बनकर साथ चलता है। बीवी के लिए आसानियाँ पैदा करना, इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, इसके लिए सुकून का सबब बनना, ये भी सदका है। माँ बाप के कदमों में बैठना, इनकी खिदमत करना, इनकी दुआएं लेना, ये वो सदका है जिसकी बरकत नस्लों तक पहुँचती है। एक मर्द जब अपने ख़ानदान का सहारा बनता है तो वो सिर्फ एक फ़र्द नहीं रहता बल्कि रहमत का ज़रिया बन जाता है। सदका सिर्फ माल देने का नाम नहीं बल्कि दिल देने का नाम है। एक मुस्कुराहट भी सदका है, किसी को रास्ता दिखाना भी सदका है, किसी के दुख को सुन लेना भी सदका है। एक मर्द जब किसी गरीब की मदद करता है, किसी यतीम के सर पर हाथ रखता है, किसी ज़रूरतमंद को सहारा देता है, तो वो दरअसल अपने लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर रहा होता है। सदका इंसान के गुनाहों को मिटाता है, दिल को नरम करता है, रिज़्क़ में बरकत पैदा करता है और ज़िंदगी में सुकून लाता है। ये वो अमल है जो मुसीबतों को टाल देता है, बलाओं को दूर कर देता है और इंसान के मुकद्दर को बदल देता है। लेकिन यहाँ एक नुक्ता ऐसा है जो अक्सर नज़रों से ओझल रह जाता है।
ایک مرد دنیا بھر میں صدقے کرتا ہے، ہر کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتا ہے، مگر کیا وہ اپنے ہی گھر میں بھی وہی روش اختیار کرتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کے ساتھ ویسا ہی نرم ہے جیسا وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ ہے؟ کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی حسن سلوک رکھتا ہے جیسا وہ دوسروں کے ساتھ رکھتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کہانی کو ایک نئے رخ پر لے جاتا ہے۔ ایک مرد کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے کہ وہ باہر اچھا بن جائے، کیونکہ وہاں لوگ اسے وقتی طور پر دیکھتے ہیں، مگر گھر وہ جگہ ہے جہاں اس کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ وہاں اس کا صبر، اس کا اخلاق، اس کا رویہ ہر لمحہ آزمائش میں ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں صدقہ ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ صرف مال کا لین دین نہیں رہتا، بلکہ کردار کا امتحان بن جاتا ہے۔ جب ایک مرد تھکا ہارا گھر آتا ہے اور اس کے باوجود اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو وہ ایک ایسا صدقہ کر رہا ہوتا ہے جو کسی بھی مالی صدقے سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کے جذبات کو سمجھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، تو یہ وہ صدقہ ہے جو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ یہاں سے ایک راز آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوتا ہے، مگر ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا، کیونکہ صدقے کی حقیقت صرف دینے میں نہیں بلکہ اس انداز میں ہے جس سے دیا جاتا ہے۔ ایک سخت دل انسان اگر ہزاروں روپے بھی دے دے تو وہ اثر پیدا نہیں ہوتا جو ایک نرم دل انسان کے ایک جملے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تلخ مزاج شخص اگر دنیا بھر کی مدد کر دے تب بھی اس کے قریب رہنے والے سکون محسوس نہیں کرتے۔ تو کیا صدقہ صرف ہاتھ سے دیا جاتا ہے یا زبان سے بھی؟ کیا صدقہ صرف مال سے ہوتا ہے یا اخلاق سے بھی؟ کیا صدقہ باہر کے لوگوں کے لیے ہے یا گھر والوں کے لیے بھی؟ یہ سوالات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ صدقے کی ایک ایسی قسم بھی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے اور سب سے زیادہ اثر رکھنے والی ہے، مگر وہ کیا ہے یہ ابھی پردے میں ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، صدقہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ جب ایک مرد دل کھول کر دیتا ہے تو دراصل وہ ہوتا نہیں بلکہ پاتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد سودا ہے جس میں نقصان نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جو حساب سے باہر ہو جاتی ہے۔ وہ کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو اس کے اپنے دکھ دھلنے لگتے ہیں۔ وہ کسی غمزدہ کے آنسو پونچھتا ہے تو اس کے اپنے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یہی صدقے کی اصل طاقت ہے کہ یہ انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک مرد جب مسلسل صدقہ کرتا ہے تو اس کے اثرات صرف اس تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کے گھر، اس کی اولاد اور اس کے آنے والی نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بچے اس کی سخاوت کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اس کی بیوی اس کے کردار سے متاثر ہوتی ہے اور اس کا گھر رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ صدقہ دراصل ایک ایسی روشنی ہے جو ایک دل سے نکل کر پورے ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن صدقے کی ایک اور گہرائی بھی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ صدقہ دیتے ہیں مگر اس کے ساتھ رویہ ایسا رکھتے ہیں کہ وہ صدقہ اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ کسی کو دے کر جتانا، کسی کی مدد کر کے اسے نیچا دکھانا یا کسی کے سامنے اپنی نیکی کا اظہار کرنا،
یہ سب وہ چیزیں ہیں جو صدقے کی روح کو ختم کر دیتی ہیں۔ اصل صدقہ وہ ہے جو خاموشی سے دیا جائے، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں دل کی نرمی شامل ہو اور جس میں خلوص ہو۔ اب یہاں ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ ایک مرد باہر کے لوگوں کے ساتھ تو بہت نرم ہوتا ہے، بہت صبر سے بات کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر ملتا ہے، مگر جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی آواز سخت ہو جاتی ہے، اس کے الفاظ میں تلخی آ جاتی ہے اور اس کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر والے اس سے دور رہنے لگتے ہیں۔ یہ وہ تضاد ہے جو ایک بہت بڑے سوال کو جنم دیتا ہے۔ کیا صدقہ صرف اجنبیوں کے لیے ہے؟ کیا نرمی صرف باہر کے لوگوں کے لیے ہے؟ کیا اچھا اخلاق صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے؟ یا پھر اس کا اصل حقدار وہ لوگ ہیں جو ہمارے سب سے قریب ہیں؟ یہاں سے بات مزید سنجیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک مرد اگر دنیا بھر میں نیکیاں کرتا رہے مگر اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہ ہو تو اس کی نیکیوں میں ایک خلا رہ جاتا ہے، اس کا صدقہ مکمل نہیں ہوتا، اس کی عبادت میں وہ تاثیر نہیں رہتی جو ہونی چاہیے، کیونکہ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ وہاں کوئی دکھاوا نہیں چلتا، وہاں صرف حقیقت سامنے آتی ہے۔ ایک نرم لفظ، ایک پیار بھرا جملہ، ایک مسکراہٹ، ایک برداشت، یہ سب وہ صدقات ہیں جو گھر کے ماحول کو بدل دیتے ہیں۔ ایک مرد اگر اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اپنی زبان کو نرم کر لے، اپنے رویے کو بہتر بنا لے تو وہ اپنے گھر کے لیے سب سے بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ اس کی موجودگی سکون کا سبب بن جاتی ہے، اس کی باتیں دل کو راحت دیتی ہیں اور اس کا اخلاق گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب آسان ہے؟ ہرگز نہیں۔ مال دینا بعض اوقات آسان ہوتا ہے، مگر اپنے رویے کو بدلنا، اپنی طبیعت کو نرم کرنا، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل صدقہ چھپا ہوا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مرد کا اصل امتحان ہوتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک ایسا صدقہ جو نہ صرف انسان کی زندگی بدل دیتا ہے بلکہ اس کے گھر کو بھی بدل دیتا ہے۔ ایک ایسا صدقہ جو نظر نہیں آتا مگر اس کے اثرات ہر جگہ محسوس ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اب وہ لمحہ آ چکا ہے جہاں پردہ اٹھنے والا ہے، جہاں وہ راز ظاہر ہونے والا ہے جس کے گرد پوری گفتگو گھوم رہی تھی۔ آپ نے سنا کہ صدقہ انسان کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے اور زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مرد اپنی محنت، اپنی کمائی، اپنی مدد، اپنی سخاوت کے ذریعے کتنے ہی صدقات انجام دیتا ہے، مگر ان سب کے باوجود ایک خلا باقی رہ سکتا ہے، ایک کمی جو اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ ایک خاص صدقہ اپنی زندگی میں شامل نہ کر لے۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ وہ صدقہ یہ ہے کہ ایک مرد اپنے گھر کے اندر ویسا ہی ہو جیسا وہ باہر ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ وہ اپنے گھر میں نرمی لے آئے، اپنی زبان میں مٹھاس لے آئے، اپنے رویے میں محبت لے آئے۔ یہی مرد کا سب سے بڑا صدقہ ہے، کیونکہ یہ وہ صدقہ ہے جو صرف ہاتھ سے نہیں بلکہ دل سے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جس میں انسان اپنی انا کو قربان کرتا ہے، اپنے غصے کو دباتا ہے، اپنی سختی کو چھوڑتا ہے اور اپنے اندر ایک نئی نرمی پیدا کرتا ہے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کے جذبات کو سمجھتا ہے، تو وہ ایک ایسا صدقہ کر رہا ہوتا ہے جو کسی بھی مالی صدقے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو برداشت کرتا ہے، انہیں محبت سے سکھاتا ہے، تو وہ ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو صرف لمحوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے اثر چھوڑتا ہے۔
یہی وہ صدقہ ہے جو گھر کو بدل دیتا ہے۔ ایک سخت مزاج مرد کا گھر خاموش تو ہو سکتا ہے مگر پرسکون نہیں ہوتا۔ وہاں خوف ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، فاصلے ہوتے ہیں، مگر ایک نرم دل مرد کا گھر محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ وہاں باتیں ہوتی ہیں، ہنسی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ خود کو محفوظ کرتی ہے، اس کے بچے اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں اور اس کا گھر جنت کا ایک عکس بن جاتا ہے۔ صدقہ صرف دینے کا نام نہیں بلکہ خوشی دینے کا نام ہے۔ اگر ایک مرد دنیا بھر میں صدقہ کرے مگر اس کے اپنے گھر والے اس کے رویے سے خوش نہ ہوں تو وہ صدقہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گھر والوں کو سکون دے دے، انہیں عزت دے دے، انہیں محبت دے دے تو وہ ایسا صدقہ کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو سکتا ہے۔ یہ صدقہ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں انسان کو اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے۔ غصہ آئے اور وہ اسے پی جائے، دل کرے کہ سختی کرے مگر وہ نرمی اختیار کرے، دل چاہے کہ خاموش رہے مگر وہ محبت سے بات کرے۔ یہی وہ لمحات ہیں جہاں اصل صدقہ ادا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جہاں ایک مرد اپنی عظمت ثابت کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک مرد کی اصل پہچان اس کے گھر سے ہوتی ہے۔ باہر کی دنیا اس کا ایک رخ دیکھتی ہے مگر گھر والے اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کے لیے آسانی بن جائے، ان کے لیے رحمت بن جائے تو اس نے وہ صدقہ کر دیا جو سب سے بڑا ہے۔ آج اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا میں صرف دوسروں کے لیے اچھا ہوں یا اپنے گھر والوں کے لیے بھی؟ کیا میری زبان میں وہی نرمی ہے جو میرے دل میں ہونی چاہیے؟ کیا میرا رویہ میرے گھر کو سکون دے رہا ہے یا بے سکونی؟ اگر جواب مثبت نہیں تو آج سے ایک نیا آغاز کریں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے الفاظ کو بہتر بنائیں، اپنے رویے کو خوبصورت بنائیں، کیونکہ یہی وہ صدقہ ہے جو آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی۔ اور یاد رکھیں، مرد کا سب سے بڑا صدقہ اس کا اخلاق ہے، اس کی نرمی ہے، اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ جب یہ صدقہ زندگی میں آ جاتا ہے تو باقی تمام صدقہ خود بخود قیمتی ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے، یہی وہ کامیابی ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو ایک مرد کو حقیقی معنوں میں کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ